بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری صورت نوح 29 پارہ ہے، اور ہم دیکھیں گے آج صورت نوح کو، جس کا موضوع اور مضمون کو اگر دیکھیں تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ نہیں سنایا گیا، بلکہ کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا تھا. تو 1 سے 4 تک ہماری آیات اسی کے اوپر ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کو لوگوں کو خبردار کر دیں قبل ان کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ان کو پیغام بھیجا ہے، کن کے تھرو؟ ان کے اندر ایک نبی کو بھیج کر ہدایت کے لیے، تاکہ نبی کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈرانا اور محبت دلانا. تو اس نے کہا اے میری قوم کہ میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا پیغمبر ہوں. اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو اور تمہارے گناہوں سے اللہ درگزر کر دے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہیں سنا. آگے 5 سے 10 تک دیکھیں گے تو حضرت نوح کی دعوت اور قوم کی سرکشی کیا تھی. اور انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز یعنی روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، مطلب بھاگنے میں اضافہ کیا. میں جتنا بلاتا گیا وہ کیا کرتے؟ دور ہوتے گئے. میں آوازیں دیتا وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیتے، چھپا لیتے اپنے آپ کو کہ ہمیں یہ خبردار نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں پکارے نہ. پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی، چھپ کے بھی، مطلب سر عام بھی بولا، چھپ کے بھی کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا ہے، غفار ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اولاد نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع ہی نہیں رکھتے، اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتے، اپنے اوپر اتنا گھمنڈ ہے. آگے چل کے اگر دیکھتے ہیں تو اسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان طے بتا، دیکھے نا ذرا اوپر نیچے، چاند ستارے روشنی چراغ، دیکھے نا ذرا اللہ نے کیا کیا، کہاں سے کیسے کیا نکالا. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھا دیا، بنا دیا، فرش کو بچھا دیا اس کو، تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو. مگر ان کی قوم نے سرکشی کی، نہیں سنی، پکارتے رہے، تبلیغ کا کام کرتے رہے، مگر انہوں نے اگنور کیا. اندھے، گونگے، بہرے ہو گئے، منہ چھپا رہے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے تھے، آواز ہی نہ آئے، ہمارے پاس اللہ کی پکار ہی نہ آئے، اللہ کا یہ بندہ ہمیں سدھارے ہی نہ. تو نوح علیہ السلام نے پھر کیا کہا کہ میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی ہے، ان رئیسوں کی پیروی کی ہے جو مال اور اولاد پا کر زیادہ نامراد ہو گئے. اب ان آیات کو بھی اگر آپ توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں نا 21 اور 22 آیات کو، تو اس میں بھی پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ آج بھی اس دور میں بھی ہمیں بڑے بڑے عہدے والوں سے بڑی محبت ہے، جن کے پاس زیادہ مال ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس زیادہ آسائشیں ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلایا ہوا تھا. تو یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے ان کو باز نہیں کرے گا. ان کے لیے ان کے نبی نے پھر بد دعا کر دی. پھر آگے اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا ہے، نافرمانوں کے لیے بد دعا اور فرما برداروں کے لیے مغفرت کی دعا سنائی گئی، سکھائی گئی کہ اے اللہ میرے اور میرے والدین کو ہر
اس شخص کو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کیا دعا کی ہے؟ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے جو نہیں مانتے، اور جو ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کی، ان کے والدین کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے جو مومن ہو کے دین میں شامل ہوئے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جو مان لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں، مان جائیں، اب بھی سدھر جائے، لاسٹ پارے چل رہے ہیں، اب یہ سدھرنا ہے، نیت کرنی ہے، کر کے دکھانا ہے، اپنے آپ کو پرفیکٹ ثابت کرنا ہے، اخلاق میں، کردار میں، ٹھیک ہے، بیسٹ۔ اللہ کے ہر حکم میں، کتنے حکم اللہ نے دیے ہیں قرآن مجید میں، چیک کریں، ہر حکم پہ سمعنا واطعنا، اللہ میں نے سن لیا، اے رب میں نے سن لیا، تیری پکار میں نے سن لی، آپ کا حکم میں نے سن لیا، اے رب اب میں مانوں گی، پہلے تو نہیں سن رہی تھی، اے رب اب میں مانوں گی۔ کیسے؟ 2 رکعت نوافل پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جھک جائیں، روئیں، گر گڑائیں سجدے میں، اللہ معاف کرے گا۔ نیکسٹ سورت کی طرف چلتے ہیں، سورت الجن۔ اس سورت کا نام بھی اسی کے مضامین میں سے ہی لیا گیا ہے۔ تو یہ اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ ہے، ایک بہت خوبصورت سا انداز ہے۔ تو دیکھتے ہیں، ایک تو گمراہی کا سبب، اور پھر آسمان پر وحی کی خصوصیت کی حفاظت، اور یہاں پہ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا تو تلاوت کی آواز سن کر غور، یہاں سے ہمیں بہت زبردست سبق ملتا ہے کہ جب جن بیٹھ کے غور سے سن سکتے ہیں تو انسان کیوں نہیں سن سکتے؟ دنیا میں جن بھی موجود ہے، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا اس سورت سے۔ اور جن اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، جیسے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو قرآن ہے نا، اس کو ہمیں سبق اس شروع کی آیات سے ہی کیا مل رہا ہے کہ غور و فکر سے سنیں گے تو پھر ایمان لانے میں ہی خیر ہے، ایمان لے آؤ گے نا تو خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والی ذات ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ اور جنات کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں ڈراتے، یہ خود ہی ہمیں ڈرتے ہیں، ایک میسیج وہ یہ بھی دیتے ہیں۔ پھر آگے 40 سے 17 آیت تک قبولیت حق کا صلہ اور انکار کا انجام۔ قبولیت حق کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں کریں گے نا تو ہمارا انجام برا ہی ہے، عذاب النار، عذاب علیم۔ تو انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں کرنی، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے شرک سے بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بچنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالی سے امید بھی ہے، اسی پہ بھروسہ بھی ہے، اسی کے ذکر سے ہم نے فلاح و کامیابی کمرانی ملنی ہے ہمیں۔ تو آگے 18 اور 19 آیات میں مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا، یہ کیا تھا؟ ہم نے شرک سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ راہ راست پانے کے لیے ہم نے صرف اور صرف اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو مساجد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کسی کو نہیں جوڑنا، وہاں پہ بھی اللہ کا ہی ذکر کیا جائے گا، وہاں پہ اور کوئی کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ آگے 20 سے 25 اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی نازک ذمہ داریاں۔ اللہ کا پیغام ایک بڑا ہی نازک کام ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو احسن طریقے سے پہنچانا ہے۔ کیسے پہنچائیں گے؟ اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے تو تبھی پہنچا سکیں گے نا، ایسے تھوڑی نہ پہنچا سکیں گے، ایسے تو نہ ہمیں ہی پتہ چلے گا نہ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں اس قرآن مجید کو کھولنا ہوگا، اس کی آیات کا محاسبہ کرنا ہوگا، اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی غیب کا پورا علم تو اللہ کے پاس ہے نا، علم غیب تو وہی جانتا ہے نا،
تو ہمیں اس کے اندر ٹو لگانے کی کوشش نہیں کرنی، بس جتنا اللہ نے بتا دیا، کریم آقا محمد مصطفیٰ نے سمجھا دیا، اتنا ہی ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے فرشتے بھی بھیجے ہیں ہمارے پاس، جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں پھر اس قرآن مجید سے دعائیں سکھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان دعاؤں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جنات اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، انسان اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ اچھا کرو گے اچھا ملے گا۔ اس میں اچھے جنوں کا بتایا گیا کہ وہ کون سی جماعت تھی، انہوں نے بھی آگے دین کا کام دیکھے کیا، انہوں نے بھی جا کے اپنے گروہ کو بتایا کہ ہم نے آج ایسا ایک قرآن سنا، ایسا ایک عظیم کام ہو رہا تھا جس میں ہم نے شرکت کی، تو اتنا عظیم کلام ہم اپنے کانوں سے سن کے آئے ہیں، جس سے سکون مل گیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو دیکھیں، اگر وہ دین کا کام کر سکتے کہ جن دین کا کام کر سکتے، تو انسان کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم کیوں پیغام نہیں پہنچا سکتے آگے؟ ہم کیوں نہیں سکھا سکتے کہ آج ہو قرآن سیکھتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سکھاتے کہ آؤ اس قرآن کو کھولو، یہ بے مقصد کتاب نہیں ہے، صرف اس سے برکتیں حاصل نہیں کرنی، اس سے منتیں پوری نہیں کرنی، اس کا فرض پورا نہیں کر دینا، بس سکھا دیا قرآن جیسے تیسے پڑھا دیا بچوں کو، بس نہیں، یہ کام ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ اور اس میں 26 اور 28 میں واضح بھی ہو گیا ہے۔ کیا واضح ہو گیا ہے؟ کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا پتہ ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو آیات پر عمل کرنا ہے، سب سے پہلے دعائیں مانگنی ہے، ربی اغفر لی، اپنے والدین کے لیے، اہل و عیال کے لیے، ٹھیک ہے، اور مومنوں کے لیے، اور پھر دعوت کا کام کرنا ہے۔ ہمارا مشن ہی یہ ہے، اگر جن کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا۔ تو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ دائی کی دعوت کا بنیادی رکن کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ دعا پلٹ کر واپس آتی ہے، اس لیے تمام مومنین اور مومنات کے لیے کی گئی مسنون دعائیں کیا کریں، کثرت کے ساتھ، بارش لانے والی، فقر کو دور یعنی تنگی کو دور کرنے والی، بانجھ پن کا علاج کرنے والی، ایسی دعائیں بے حد کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا بتایا گیا؟ قرآن سے رہنمائی کیسے حاصل کرنی ہے؟ سب سے پہلے صبر کرنا ہے، کیونکہ ہم دین کی راہ پہ چلتے ہیں نا، ہمیں ہر کوئی تنگ کرتا ہے، ہر کوئی تنگ کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات سے بھی یہی ملا، بہت صبر کیا، بہت صبر کیا، پھر لاسٹ پہ انہوں نے کثرت سے دعائیں کی۔ پھر غور و فکر کے گوشے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، نافرمانی سے اجتناب کرنا ہے، اور حیا دل میں اللہ کی بہت زیادہ قدر کے ساتھ۔ اور دعا کا یہ طریقہ ہے کہ انسان پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر دوسروں کے لیے۔ پہلے اپنے لیے بخشش مانگ لے، اپنے لیے دین مانگ لے، اپنے لیے ہدایت مانگ لے، اپنے آپ کو سنوار لے پہلے، تاکہ اس کے اندر تاثیر آ جائے، پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پھر جب ہمیں یہ تاثیر آ جائے گی، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دوسروں کے لیے وہ چیزیں مانگنی ہے، تاکہ اللہ تمہیں عطا کرے، مجھے عطا کرے۔ اور اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں کیا کریں، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار کیا کریں۔ پھر جنوں پر ایمان لانا مومن کے عقیدے کا حصہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کوئی جن شن نہیں ہوتے، ابھی سورۃ جن پڑھ لی، پتہ چل گیا۔ علم غیب اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا ہے۔ شرک بندے کی کمزوری میں اضافہ کرتا ہے، اور توحید بندے کی قوت بن جاتی ہے۔
غور و فکر کے گوشے کیا ہے کہ اندھی تقلید ہمیشہ کے لیے ہلاکت میں ڈالنے والے کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ہم نے ایسے ہی ہر ایک کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ اس رب حقیقی کو ہی ماننا ہے، اسی کے پیچھے لبیک کرنی ہے، اور قیامت کے آنے کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کر گزارے، کل کا نہیں پتہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کل کر لیں گے، اگلے مہینے کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، یہ اسکول پڑھ لیں پھر کر، نہیں، کل نہیں، آج انشاءاللہ آج کرنا ہے۔